وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین الکرام، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ جاری اور ساری ہے. اللہ پاک ہمیں اس دوسرے عشرے میں بھی کما حق ہو روزہ رکھنے اور رمضان مبارک کی تعظیم و توقیر عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والو، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، آنے والا ہے، جس کے روزے تم پر فرض کیے جائیں گے، فرض کیے گئے ہیں. اور فرمایا کہ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اس میں ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر آپ اس میں نفل پڑھیں گے، دن کو روزہ رکھو اور رات کو نفل پڑھو، قیام کرو، حضور نے فرمایا. جب آپ قیام اللیل کریں گے، نفل پڑھیں گے، تو اس مہینے میں ایک نفل ایک فرض کے برابر ہے. پڑھیں گے تو آپ نفل، نیت بھی نفل کی ہوگی، مگر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فرض کا ادا فرمائے گا. اللہ کی رحمت اتنی کھلی ہوئی ہوگی. اور فرمایا کہ اگر آپ اس مہینے میں ایک فرض ادا کریں گے تو آپ کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. کتنا یہ مہینہ پیارا ہے. ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا کہ آپ دوسرے مہینوں میں ایک فرض پڑھے، ایک فرض کا ثواب. جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 فرض کا ثواب ملے گا، نہیں تو ایک ملے گا. اکیلے پڑھیں گے تو یہ تو جماعت کی فضیلت الگ ہے. مسواک کر کے پڑھو گے تو پھر اور الگ ثواب ہے. پھر یہ 360 تک ثواب چلا جائے گا. مگر اس مہینے میں رحمت اتنی تو کھلی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 10 سے 700 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. جس ثواب و نیکی کا عمل اجر 10 گنا ہے، تو میرا رب آپ کو 700 گنا تک بڑھا کر عطا فرمائے گا. بتاؤ کتنی رحمت کھلی ہے، عام ہے. یعنی یہ مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی رحمت کا مہینہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس میں آپ فرض پڑھو گے تو آپ کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یعنی جیسے آپ نے 70 فرض پڑھ لیے. جو نفل پڑھو گے تو نفل ہے، مگر ثواب آپ کو فرض کا کیا دیا جائے گا. جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جنت کے دروازے کھل جائیں تو بھی رحمت، رحمت کے دروازے کھل جائیں تو بھی رحمت، آسمانوں کے دروازے کھل جائیں تو بھی رحمت. صرف یہ روزے دار کے لیے، مومن کے لیے.
حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی روزے دار کو روزہ رکھوائے یا کھلوائے تو اس کو بھی فل اجر ملے گا، پورا۔ اگر رکھوا نہیں سکتا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ طاقت نہیں، وہ تو زمانہ اور تھا نا، ایک ہی کپڑے میں نماز بیوی پڑھتی تھی تو وہ کپڑا اتار کے شوہر پڑھتا تھا، یہ غربت تھی، یہ وہ زمانہ تھا۔ اور آج تمہارے 10 12 12 20 جوڑے ایس پیر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ زمانہ اور تھا۔ ایک کمرہ کا سلوار، ایک لباس شوہر پہن کے نماز پڑھتا تھا، پھر وہ نماز پڑھ کے اتار کے بیوی کو دیتا تھا، وہ نماز پڑھتی تھی۔ تو کیا وہ کام ہوگا، کیا وہ ان کا جذبہ اسلام کا، بتاؤ۔ ہماری مائیں بہنوں اگر کہہ دو ہمارا بچہ ہے نا، بچہ پیشاب کر دیتا ہے، کون کپڑے بدلے؟ اللہ کے یہاں یہ حساب نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اگر یہ بات ہے تو حضرت صالح علی نبینا علیہ السلام کو دیکھیں کہ بیماری میں کیسے عبادت فرمائی، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھیں کتنی بیماری نمازیں پڑھی۔ اگر اولاد کی بات کرتے ہو تو حضرت یعقوب سے پوچھو کتنی اولاد تھی، نماز نہیں چھوڑی۔ اور جو یوسف کا صدمہ ہوا اس میں بھی آپ اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، نماز میں کمی نہیں کی۔ اور ہمیں تھوڑا سا بخار ہو جاتا ہے تو پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز پہ آتے ہیں تو پھر ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو کر باہر آدھا گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں، یہاں ہے تو کرسی بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ دوستو اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ تو بہرحال عرض کے سرکار اگر کسی کو روزہ رکھوانے کھلوانے کی طاقت نہ ہو تو کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے بھی پلاؤ گے، روزہ رکھوا کھلواؤ گے تو تمہیں اس کے برابر ثواب ملے گا۔ نہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی، نہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن رحمت اللہ کی برابر دونوں کو ثواب دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور صبر کے لیے حضور نے فرمایا جو صبر کا مقام اجر جنت ہے، صبر کا جواب جنت ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرما رہا ہے صبر والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اور روزہ رکھا اتفاق اور متقین کے لیے تو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ ہر طرف سے رحمت اور فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو قرب عطا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ تو میرے دوستو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے، آزمائش کا مہینہ ہے۔ اپنی آزمائش میں امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو۔ اس زمانے میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، پورے اس مہینے مبارک میں اترتی ہے، آپ غور کریں۔ تعلیل القرآن، حضور نے فرمایا ان الجنت مفتوح علی خمس نفر، شروع سے حدیث پڑھ رہا ہوں کہ جنت 5 آدمی کو مشتاق ہے، عاشق ہے اس پہ، یہ اس کی درخواست ہے کہ مولا انہی لوگوں کو میرے اندر داخل فرما۔ ان الجنت مشتاق علی خمس نفر، 5 آدمی پر جنت مشتاق ہے۔ سب سے پہلا تعلیل القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور اس مہینے میں قرآن تلاوت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن دونوں شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اس امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی تعظیم کی، جنہوں نے ان کی عزت کی، جنہوں نے قرآن پڑھا، بھوکے اور پیاسے رہے، ہر قلب کر رہا،
تو لہٰذا رمضان بھی لائن پہ کھڑا ہو جائے گا، قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا۔ تو وہ روزہ قرآن رکھنے والا پڑھنے والا آئے گا، رمضان کہے گا مولا اس کو میرے حوالے کرے، میں جنت میں لے جاؤں، اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ وہ خوش قسمت لوگ جو سارا سال قرآن نہیں پڑھتے، جب رمضان آتا ہے تو ٹک ٹک کر کے قرآن کریم چلا رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، اسی لیے قرآن قیامت میں شفاعت کرے گا، مولا یہ میری خاطر نیندیں ختم کر دیتا، نیندیں اڑا دیتا تھا اور نیند چھوڑ کر مجھے تلاوت کرتا تھا، میرے چومتا تھا، میری عزت کرتا تھا، مولا اس کے لیے میری شفاعت قبول کرو۔ قیامت میں قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ رمضان بھی کھڑا ہو جائے گا، کرے گا مولا میرے لیے صرف بھوکیں کاٹی، پیاس اور گرمی برداشت کی، میرے مولا ان کے لیے میری شفاعت قبول فرما، لہذا ان کی سفارش اور شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ تو نقطہ نظر یہ ہے، غور کریں مسلمانوں، آج رمضان اور قرآن کی شفاعت تو بیان کی جاتی ہے، اقرار کیا جاتا ہے، مگر مصطفیٰ کی شفاعت میں شک کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کان کھول کے سنو اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میری شفاعت میں شک کرے گا قیامت کے دن میری شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، جبکہ شفاعت کے بیان میں کئی بار کر چکا ہوں، کبھی انشاءاللہ پھر بیان کروں گا، حدیث و قرآن سے ثابت کروں گا کہ مصطفیٰ کی شفاعت برحق ہے، اور آج بھی مصطفیٰ کی دنیا میں بھی شفاعت ہے، قبر میں بھی شفاعت ہے، قیامت میں بھی شفاعت ہے۔ حضور کا ہم وقت ہمارا ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن پڑھو نا، خلیل دیوبندی کے پیر و مرشد خلیل امبوڈنی نے تعذیر الناس میں اس کا ترجمہ پڑھا کہ النبی اولا بالمومنین، دیوبندی کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اور ان کے پیر و مرشد مولانا خلیل احمد امبوڈنی کا تعذیر الناس کے اندر لکھا ہے، دکھا سکتا ہوں۔ فرمایا النبی اولا بالمومنین کا مطلب یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ یہ ٹاپک اگر لے جاؤں گا دور چلی جائے گی۔ النبی اولا بالمومنین، اٹھاؤ اشرف علی عالم کا ترجمہ، مولانا عبد القادر مولانا اسحاق کا ترجمہ، دیوبندی اٹھائے ان کو ترجمہ، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے۔ اس طرح غور کیجئے گا۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن ہے یہ، کوئی خبر نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا کہ آپ کہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ النبی اولا بالمومنین، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم آپ کو اپنی جان کی شارک سے اتنے قریب ہیں۔ شارک ہے، جان ہے، اگر جان شارک کو کرے تو جسم ہے، یعنی حضور ہمارا جسم اوقات اور قالب و قلب سے دور نہیں ہے۔ اس لیے ہم علماء چیلنج سے کہتے ہیں ارے دور سے سننا خدا کا کام نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ دور سے سننا خدا کا کام نہیں ہے، نبی سنے، ولی سنے۔ اس لیے کہ میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر خدا دور سے سنتا ہے پہلے یہ بتاؤ خدا تم سے کتنا دور ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ خدا کی دوری ثابت کرو تو میں آگے مسئلہ بناؤں۔ خدا کی دوری بیان کوئی نہیں کر سکتا، خدا تو شارک سے قریب ہے، تو کس کو بتا رہے ہو تم؟ دور سے خدا تھوڑی دور ہے، نہیں، خدا دور نہیں، خدا تو قریب ہے۔ خدا جان و مال شارک سے بھی قریب ہے۔ اگر دور ہے تو مصطفیٰ کو کہے چلو مصطفیٰ مدینے میں ہے، مدینے میں دیکھ کر ساری دنیا کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو ان کی کتابوں سے حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں، بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ یہ صرف نظرہ ہے۔ اس سے علامہ بھٹائی نے کیا فرمایا؟ بھٹائی صاحب 1000 سال پرانے بزرگ ہیں، بھٹائی کو جانتے ہیں نا؟ کون نہیں جانتا بھٹائی کو؟ کہ آج آمد پانے وچ امین فرق، احد احمد، احمد کا میم نکالو کیا ہو جائے گا؟ احد ہو جائے گا۔ تو بھٹائی بڑے پریشان ہیں
کہتے ہیں مقام مصطفیٰ دیکھو مسلمانوں، صرف وہ عاد ہے، یہ آمد ہے۔ اگر آمد سے میم نکال دیا جائے تو مصطفیٰ بھی عاد ہے۔ مصطفیٰ اپنی رسالیت و ربوبیت میں عاد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے عاد ہے، اس کا کوئی ثانی اور راسائی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ کو کمال دیا ہے۔ اگر آمد رکھ دیا، میم نکال دو تو آمد بن جائے گا، عاد بن جائے گا۔ اس لیے بھٹائی نے کہا کہ عاد آمد پان میں وچا میم فرق۔ عاد آمد تو ہے نا، کتنے محبوب ہیں، اگر ادھر جاؤں گا تو یہ محبوب، یہ بات ادھر رہ جائے گی، بڑی محبوبیت ہے۔ یہ سمجھو کہ اللہ نے پوری کائنات اس محبوب کے لیے بنایا ہے، بس بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، علامہ عبدالحق نے فرمایا، وہ عزیز نے فرمایا، عہد احمد پارا میں وچا میم فرق، آئے مستغرق عالم انہی کال میں۔ دنیا اس میں پریشان ہے، مستغرق ہے، سمجھ نہیں پاتے کہ اگر میم نکالے تو مصطفیٰ بھی عاد ہو جائے۔ اللہ تو ہے ہی عہد، مگر اللہ نے بیچ میں آمد کے بیچ میں میم فرق رکھا ہے، وہ عاد ہے یا آمد ہے۔ اور آمد کی معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ حمد کرنے والا، سب سے پیارا تعریف اللہ کرنے والا۔ اور محمد بھی معنی بھی یہی ہے کہ الذی یومد حمدن بعد حمدن، ہم وقت دیکھو تو مصطفیٰ اللہ کی تعریف کر رہا، دیکھو رات میں دیکھو تو عبادت کر رہا، دن میں دیکھو تو اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے۔ اس لیے کہتے محمد الذی یومد حمدن بعد حمدن، اللہ کے نبی محمد کی معنی یہ ہے کہ یک بعد دیگر ہر وقت دیکھو تو مصطفیٰ اللہ کی تعریف لگے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے جو صحیح غلام ہیں نا، وارث نبی جسے مولیہ کہتے ہیں، تو جو اللہ کے نائب نبی ہوتے ہیں نا، حقیقی وارث نبی ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان کو دیکھو تو جب ان کی محفل میں جاؤ تو اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے، دنیا داری کی باتیں نہیں کرتے۔ جہاں مجمع میں بیٹھے ہو تو اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی دنیا کی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ مقام تھا میرے پیر کا، آج بھی وہاں محفل میں بیٹھے تو اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہوگی، ہمیں آپ کو ہدایت کے جاری کی جا رہی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ اللہ کے نائبین اور وارثین نبی کے یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رحمت العالمین کے صدقے سے پوری کائنات رحمت بنا دی ہے، اور اللہ رب المحبوب کا نام بھی رحمت رکھ دیا کہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کی بڑی تکبیر ہے۔ تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا اس میں عبادت کرو، عبادت کرو کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے، غور کریں۔ آپ ان رپا لچو سے بچیں کہ جو اپنے نفس کے خاطر کہتے ہیں یہ 8 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں نہیں ہیں، 20 رکعتیں ہیں۔ 20ویں حدیث ہے، آپ کتاب میں آپ کو دکھاؤں، اگر اس مسئلے کو سامنے آیا سمجھے، آپ سمجھے۔ 8 رکعت کے لیے بیہقی نے روایت لکھی ہے، اور یہی روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ باقی 20 ہے روایت، اور 20 روایتوں کی 20 کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ یہ 2 حوالے کتاب کے تھے جس میں 8 رکعت کی بات ہے۔ یہ نماز تراویح مصطفیٰ کریم علیہ السلام نفل پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی صلاۃ اللیل کے نام سے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں پڑھی جاتی ہے۔ تراویح پڑھی جاتی ہے،
علاوہ اس کے پھر 1 گھنٹے کا وقفے کے بعد پھر قیام اللیل ہوتا ہے، ساری رات عبادت ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرمایا۔ حضور نے 3 بار جماعت فرمائی ہے، پھر نہیں، اس لیے چھوڑ دیا کہ حضور کو خوف ہوا کہ کہیں میرے امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ لکھے ہیں حدیث کے اندر، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، صرف یہی ڈر تھا۔ حضور نے چھوڑ دی صرف 3 دن کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر فرض نہ فرما دے، چھوڑ دی۔ پھر آپ تنہا نماز پڑھا کرتے تھے تراویح کا، اور پھر یہ حکم پھر حضور نے سارے صحابہ کو دے دیا۔ حضور کے بعد خلافت صدیق آئی، اس کے بعد عمر فاروق کی خلافت آئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا۔ ابی بن کعب اور بھی صحابی تھے مگر یہ بڑے حافظ قرآن اور قاری تھے، ان کو فرمایا آپ امامت کرو، لوگوں کو جماعت کراؤ۔ پہلے جماعت نہیں ہوتی تھی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جماعت تراویح شروع ہوئی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا حضور یہ پہلے تو نہیں ہوا، صحابہ تھے نا، حضور نے تو نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا پڑھاؤ، حاضر نعم البدع، اچھی بات ہے، پڑھاؤ، گناہ تھوڑی ہے، قرآن پڑھے گا۔ تو میرے دوستو یہی قرآن کا تعلق اس رمضان سے ہے، لہذا باقی تو سارا سال قرآن پڑھتے رہو، اور قرآن کریم پڑھنے میں 10 گنا سے 700 گنا تک آپ کو ہر لفظ کے عوض ثواب ملے گا، قرآن پڑھتے رہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2 حوالے میرے ابن ماجہ بہقی کے دیے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے چونکہ یہ حدیث کتابی کی شکل میں نہ تھا نا، یہ تو بعد میں کتابیں آئیں نا، جو ہمیں ڈھڈورا پیٹتے ہیں بدعت 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 کا۔ اگر بدعت کو دیکھو تو قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اگر بدعت کرو ان کی بات مانو، بدعت ہے، بدعت حرام ہے، کل بدعت ضلالۃ فی النار، ہر بدعت حرام ہے، اور جو بدعت کا عمل کرے گا وہ جہنمی ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنا بھی بدعت ہو جائے گا، اس لیے قرآن کریم کو حرف زبر اور زیر مصطفیٰ نے نہیں دی تھی۔ غور سے سنو، میں بدعت کی بات کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں ڈول مدہ بدعت اور شرک۔ تو قرآن کریم جو صحابہ نے کٹھے فرمایا، عمر ثانی نے یا صدیق اکبر نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، 10 عشر مبشرہ نے، کسی صحابی نے زبردست نہیں لگائی قرآن کو۔ ایسے پڑھتے عالم جو سمجھا، علماء ایسے پڑھتے کہ علماء کی حدیث کتابوں اس میں زبردست نہیں ہے، وہ گرامر کے تحت پڑھتے ہیں، اور وہی گرامر قرآن ہے، اصل بنیاد قرآن ہے۔ تو پھر جب 4 یاری نہیں زبردست لگائی، ہمارے امام اعظم نے زبردست نہیں لگائی، امام بخاری نے زبردست نہیں لگائی، امام مسلم نے زبردست نہیں لگائی، یہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں۔ یہ زبردست حجاج یوسف نے لگائی تھی، علماء کو اکٹھے کر دیا، پھر علماء کرام بیٹھ کر قرآن کریم کو ایک عام آدمی کے لیے، چونکہ ایسے الفاظ بھی قرآن کریم کے اندر ہیں، اگر زبر زیر کا فرق آ جائے تو کفر ہو جائے گا، سمجھ آئی؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ دعاد اور زواد کا مسئلہ الگ ہے، زواد جان بوجھ کے پڑھنا کفر ہے، زواد پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے چاروں مذہبوں کے اندر۔ من کرا دعاد فی مقام زا علی زال علی زا تس سے صلاۃ مشائخنا، یعنی کہ دعاد کو زواد کی جگہ پڑھا، زے کی جگہ پڑھا، زال کی جگہ پڑھا، زے کی جگہ پڑھا، تو چاروں مذہب میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور من کرا متعمدن فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر بضد پڑھا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حوالے میں ہزاروں دے دوں گا، 100 نہیں 1000 حوالے۔ بہرحال میرے دوستو، فقہا کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، فتواؤں کو پڑھیں، ان کی کتابوں کے اندر علامہ کراچی والے جو فتح کراچی کی ہے، دارالعلوم کراچی دیوبند کا، ان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور رشیدمن گنگوہی جو امام اعظم کے برابر اس کو سمجھتے ہیں، ان کی فتح رشیدی اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ زواد پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ اشارہ دے دیا، اس لیے زبر زیر ضروری ہے۔ اور یہاں ایک بات اور سمجھیں کہ اگر جو ترجمہ بھی پڑھو تو حرج نہیں ہے، اب تو سہولتیں آ گئی ہیں، مگر
قرآن کریم کے ترجمے کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، بات دور جا رہی ہے مگر یہ ضروری بھی ہے۔ اس لیے قرآن تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں آ کر یہ لوگ مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں کہ تم نے دوسروں کی مدد کیوں لے لی، کفر کر دیا۔ مدد تو اللہ کا کام، مدد تو اللہ کرتا ہے۔ نادان سفید داڑیاں ہو گئی، ساری صدیاں گزر گئی مگر اب تک عقل نہیں آئی، یہ حقیقت و مجاز کو نہیں سمجھ پائے۔ میرے دوستو، میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، اگر طالب علم امتحان دے رہا ہو اور سیاہی ختم ہو جائے یا قلم کرنا چھوڑ دے کام، کیا ہوگا؟ سال جائے گا، طالب علم پریشان، کیا ہوگا؟ کیا کرے؟ اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ آسمان سے نہیں اترے گا، اللہ آسمان سے نہیں اترے گا، میں نے کسی ساتھی سے مدد لینی پڑے گی۔ تو کیا کفر ہے یہ؟ تم نے دی تو کافر ہو گیا، تو نے اللہ کی مدد نہیں لی، تو نے بندے کی مدد حاصل کر لی، اس سے قلم لے لیا، اللہ سے سیاہی مانگتا، قلم اسی سے مانگتا، جبریل لے آتا تیرے لیے قلم لے کر آتا، سیاہی لے کر آتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب اور ذرائع پیدا فرمائے ہیں۔ ارے بظاہر تو اس طالب علم کی مدد ہے، حقیقت و رب کی مدد ہے۔ سمجھو نادانو، سمجھو، ورنہ اس عالم اسلام کی اس سرزمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر یہ بات دیکھی جائے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا، کیونکہ قرآن کریم میں متشابہات بھی ہے، قرآن کریم میں متشابہات بھی ہے جسے جبریل نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سورہ مریم کو پڑھو، جبریل بھی لاجواب ہے، جسے مصطفیٰ سمجھتے جبریل نہیں جانتا۔ ایسے متشابہات ہیں، تو جب متشابہات آئیں گے تو میں آپ جیسا آدمی کہاں سمجھے گا قرآن کو؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ علماء کا ساتھ پکڑنا ہے، سمجھنا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے ارے علماء سے جا کر بات کرو، علماء سے ملو، اپنی تقریر نہ کرو، اپنا خیال نہ چلاؤ، اپنی عقل نہیں چلاؤ، اپنی تعبیر اور اپنا تفسیر نہ کرو، علماء سے جا کر رابطہ کرو۔ عالم سمجھائے گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر میں آپ سے مدد لوں، حالات دیکھا جائے مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا، آج عالم کی مدد کیا گیا، یہ بھی تو کفر ہے، یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ یہ لوگ کہتے غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کے چٹ پٹاتے رہتے ہیں، اور خود کیا مسجد مدرسے کے لیے شلوار اٹھا کے وڈیروں کے دروازے کھٹ کر مدرسہ بننا ہے، مسجد بننا ہے، خود چندے کر لے، کیا اللہ نہیں دیتا؟ میں تو ادھر میں کرتا ہوں آپ کو دعویٰ سے، اللہ آپ کو مصلی کے نیچے بھیج دیتا، پڑھو، یہی دعویٰ ہے میری۔ تم اللہ سے مانگتے ہو، بے شک اللہ دیتا ہے، یہ امیر غریب ہمارے لیے ہے، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں، مصلی کے پیچھے نہیں سے اٹھاؤ، اللہ دیتا ہے۔ یا کو وڈیرا نہیں آئے گا آدھی رات کو آپ کے مصلی کے پیچھے نیچے اٹھائیں گے، آپ کو جتنے چاہیے آؤ مصلی کے نیچے اٹھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں، مگر میرے دوستو بات یہ ہے، حقیقت اللہ کی ہوتی ہے، مجاز اللہ والوں کا ہوتا ہے اور دنیا داروں کا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ حافظ صاحب کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ جنگوں کے دوران صاحب اور کیوں کہتے تھے آؤ جنگ کے لیے کرو کچھ؟ کون سا جنگ ہے جو حضور نے چندہ نہ کیا، حضور نے نہ مانگا ہو؟ ساتھی سے موجود ہے، تاریخ موجود ہے۔ مگر میرے مصطفیٰ دعا کرتے تھے، جبریل یہاں لے کے آتے سبھی، جیسے بدر کے مقام میں مصطفیٰ کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے تھے، تو مصطفیٰ کی مدد کے لیے مال نہیں آ سکتا؟ مگر کیا یہ امتحان ہے مسلمان کا؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں قربان ہو جاؤ، اور صاحب اپنی جانیں قربان کرتے تھے، کیا تھا؟ یہ محبت مصطفیٰ تھی۔ تو بات دور چلی گئی میرے دوستو، قرآن کریم کی بات آ رہی ہے تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ علماء کا کام ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا، علماء کا رابطہ کرو،
یہ کہنا کہ ہم خود پڑھیں تو یا کا نعبد و یا کا نستعین تو گمراہ ہو جاؤ گے، پھٹک جاؤ گے، یار یہ تو خدا کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگے سنو، چلو میں دلیل میں ایک آیت بتا دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ محمد ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہارا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ نبی، رسول، پیغمبر آدم سے لے کر حضور تک جتنے بھی آئے ہیں، جتنا مقام رکھتے تھے، سب خدا کے محتاج تھے۔ حضور کی برکت سے ہم آپ سب اس کے محتاج ہیں، مگر ضرورت پڑتے حضور کو پکارتے ہیں، جو اللہ نے خزانہ مصطفیٰ کو دیے۔ خدا تک تو پہنچ نہیں سکتے نا، اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کی رسی کو پکڑو، حضور سے پیار کرو، حضور کے گنبد خضرا سے رابطہ قائم کرو تو اللہ تمہیں اپنا بنائے گا، تمہارا رابطہ خدا سے ہو جائے گا۔ بہرحال میرے دوستو، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو بھی نازل فرمایا، اور یہ اس کا مقام ہے، اگر ایک لفظ پڑھو گے تو 10 سے ایک لفظ کا جواب ملے گا، اور اگر خدا چاہے تو 10 کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کا تعلق ہے تو نوافل فرض کے برابر۔ تو وہ عرض کر رہا تھا، پھر فرمایا شیطان اور خرکش جن بند ہو جاتے ہیں، شیطان اور سرکش جن بند ہو جاتے ہیں۔ بند تو ہو گئے، ابھی جھگڑا ہو رہا ہے، بند تو ہو گئے مگر ابھی جھگڑے ہو رہے، ٹکٹیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا نماز پڑھی تھی؟ کچھ بھی بولے، اللہ تو اس بے نمازی کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا تو کوئی انعام ہے نہیں، معافی نہیں۔ مر رہا ہے، جان ہے تو لیٹ کے بھی پڑھے، اشارے سے بھی پڑھے، نماز معاف نہیں ہوئی تو اللہ فرمائے گا، تو وہ کہے گا کہ مولا شیطان نے مجھے ساتھ دیا تھا نا، شیطان نے خراب کیا تھا نا۔ اور بتاؤ، اگر رب پوچھے تو روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، پھر کیا کہے گا؟ اگر کہے گا شیطان، تو اب تو کبھی شیطان تو بند کر دیے تھے میں نے، تو شیطان کے اوپر کیوں لگا رہا ہے؟ رمضان میں تو شیطان نے بند کر دیے تھے، جرمی بند تھے، اب تو جرمی کی بات کر رہا ہے، شیطان جو بنے میں لگا رہا ہے وہ تو میں نے بند کر دی، وہاں تو دعویٰ نہیں چلے گی، پھر کیا کروں؟ میرے دوستو، قسمت ہے ہماری کہ آج ہم روزے رکھ رہے ہیں، جو روزہ چھوڑتے ہیں بہت بڑا عذاب ہے، 9 سال 9 لاکھ سال جہنم میں جلے گا، 9 لاکھ سال نہیں، 9 لاکھ سال جہنم میں جلے گا جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے۔ جبکہ اسلام میں فیسلٹی ہے نہیں تو آپ کو بیمار نہ رکھ، سفر میں نہ رکھ، بیمار نہ رکھ، جو قید حمل سے ہے، بچہ دودھ سوکھ جائے گا، عورتوں کے مسائل بنتے ہیں، اس وقت نماز رکھ، بعد میں ٹھیک ہو جائے نماز پر روزہ رکھو، روزہ معاف نہیں ہے۔ تو دوستو، روزہ تو شیطان تو بند ہے، پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا سال نافرمانی کرتے ہیں، سارا سال گناہ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے نکیریا کرتے رہتے ہیں، شیطان تو بند ہو گئے مگر اب ہم خود شیطان بن گئے۔ وہ بیماری ہے نا، وہ 12 مہینے کی 9 سال سے 11 سال کی بیماری، وہ بیماری کا اثر اب تک ہے۔ جب ایک 6 مہینہ اگر بیمار رہتا ہے، اگر صحیح ہو جائے 6 مہینہ اس کی کمزوری رہتی ہے، کمزور رہتا ہے، پھر 6 مہینے طاقت کی دوائیں کھائے تب جا کر صحیح ہوتا ہے۔ تو دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا سال اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، شیطان تو بند ہے مگر ہم کہاں جائیں گے؟ بیماری جو ہے، کمزوری جو ہمیں لگی ہوئی ہے، جو بیماری لگی ہوئی ہے، وجہ یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا پھر یہ عذر نہیں چلے گا کہ روزہ کیوں نہیں رکھا،
اور جو روزہ رکھے سال بھر روزہ رکھو، اس رمضان کی ایک مئی سال نہیں، عمر بھر روزہ رکھو، اس ایک روزے رمضان کے برابر نہیں، برابر بھی نہیں، فضائلتیں نہیں، فضائل نہیں۔ اگر ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کی نزدیکی ہوتی ہے اور فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے، اس رحمت میں رمضان کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو بند رکھا ہے۔ حضور فرمایا شیطان بند ہے، شیطان بند ہے۔ تو دوستو یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر خصوص رحمت و نظر کرم فرما دیتا ہے۔ سوال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں؟ مسجد میں کے زکوٰۃ لگ سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگتے، یہ مساجد مدارس میں لگتے ہیں۔ پھر یتیم و مسکینوں کو دیں، خان کو گھر بنا کے دیں، ان کو کھانا دو، ان کو لباس دو، جو کچھ ہے یہ صدقات اور یہ زکوٰۃ مسکینوں، یتیموں، مسافروں کے لیے، نہ کہ مسجدوں کے لیے۔ تو لہذا مدارس جو دین کا تھمبا ہے، یہ ان کا قلعہ ہے، وہاں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں انہی کو دیں تاکہ ان کے استادوں کی تنخواہوں کا سلسلہ بھی اس زکوٰۃ سے نکلتا رہے گا۔ تو لہذا اس میں آپ کی زکوٰۃ قبول کی جائے گی۔ باقی عام انسان کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، سید کو زکوٰۃ دی جاتی، سید زادے کو جو ہاشمی سید ہیں ان کو آپ کسی اور طریقے سے ان کی خدمت کرو، اور طریقے سے ان کو مال دو، اور طریقے سے ان کی یعنی وجہ آنے، مگر یہ کہ آپ زکوٰۃ سے سید کو نہیں دے سکتے۔ سید کے لیے اور خدمت کرنے ویسے اپنی جیب سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے غریب سید بھی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی غربت گزاری ہے، اتنی غربت کے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے حضور۔ ہمارے پر تو ڈبے بھرے ہوئے ہیں، ایک ایک ایٹم کے ڈبے بھرے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم تو کھانے کے لیے تین دن بھوکھا رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیٹ پر جنگ کے دوران بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صرف یہ روٹی کی طرف پتھر باندھے نفس کو تسلی دینے کی بات تھی۔ ہمارے اندر تو ضرورت نہیں ہے میرے دوستوں، یہ تو مصطفیٰ کی نبوت ہے، مصطفیٰ کی نبوت کا کمال ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں تم میرے جیسے تھوڑی ہو۔ صحابہ سے کہا تم میرے جیسے تھوڑی ہو، انی ابی جلا ربی یطعمنی ویسقینی، مجھے تو رب کھلاتا اور پلاتا، میں رات بھی رب کیا گزارتا ہوں۔ ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ نے مبارک مہینے کے کامی کا تعظیم اور تقریب کرنے کی، اس کا ادب و احترام کرنے کی، روزہ بجانب حق اور کما حق کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔